نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس وقت بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جمہوری نظام کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے جو ہم نے کوششیں کی ہیں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ملک میں ماضی میں ڈکٹیٹوریل ریجیمز اتنی مضبوط ہو کر گزری ہیں کہ ان سے نکلنے کے لیے آج عدلیہ بھی، اگر میں کہوں کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ سے کام لے رہی ہے تاکہ کسی ڈیڈ لاک کی طرف ہم نہ چلے جائیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انڈیپینڈنٹ عدلیہ ہو اور وہ کانفیڈنس سے ساری بات کرے گی، تو ان چیزوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ بہرحال موجودہ صورتحال کو سنجیدگی سے اور ٹیکٹفلی اس کو ہینڈل کرنے سے، تاکہ خدا نہ خواستہ ہم کسی ڈیڈ لاک کی طرف نہ چلے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں عدلیہ اپنا ایک اہم اور ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہی ہے، جس کے لیے ان کو کچھ نبیل گبول صاحب کو شامل کر۔ گبول صاحب یہ بتائیے گا کہ معاملات ٹل گئے، مطلب بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یا آپ لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس کے کچھ برعکس ہو گیا ہے؟ ایک تجزیہ یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ لینے گئے تھے، وہ ایکسپلینیشن دینے گئے تھے اور وہاں سے الٹا ایکسپلینیشن لینے کے آرڈر آ گئے ہیں، اب ایک نئی بحث ملک میں چھڑ جائے گی 248 کے حوالے سے، تو بات وزیر اعظم سے بلا وجہ صدر تک منتقل ہو گئی۔ اس ٹوٹل ٹرانزیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آج جو کاروائی ہوئی؟ دیکھیں جیسمین، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سب جو جمہوریت پہ بلیو رکھتے ہیں، ہم سب مطمئن ہیں۔ جو آج ہم نہیں کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کوئی بڑی ہسٹوریکل بات کی ہے کورٹ میں اپیئر ہو کر، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، پرائم منسٹر نے رسپیکٹ کیا ہے کورٹ کو، اور پرائم منسٹر کو جب سمن کیا گیا، ان کو بلایا گیا، تو پرائم منسٹر پیش ہوئے، اور یہ ایک اچھائی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ جو لوگ میں سمجھتا ہوں آج بیٹھے سٹا لگایا ہوا تھا لوگوں نے باقاعدہ یہاں پر اس ملک میں کہ پرائم منسٹر کے جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ورڈکٹ آ جائے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے میڈیا کے ٹاک شوز میں جتنے ہمارے جو اپوزیشن کے لیڈرز بیٹھتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اسی طریقے سے جائے گی، کیونکہ وہ NRO پر عمل جو ہے کورٹ نے کہا اس پر نہیں کر رہی ہے، اور عدلیہ کی جو ہے وہ عزت نہیں کر رہی ہے، عدالت کی عزت نہیں کر رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پرائم منسٹر کا یہ میسج واضح ہے کہ ہم عدالت کا ہر اس ڈیسیشن کو مانیں گے جو اکارڈنگ ٹو لا ہوگا، اور اس لیے وہ آج اپیئر ہوئے۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں اگر اتنے عرصے سے ایک ماحول پیدا ہوا تھا کہ ایک تصادم کا جو ایک پرسیپشن دیا جا رہا تھا، اس کا آج خاتمہ ہو گیا، تو وہ ایک ایشو اپنی جگہ بیٹھ گئی ہے کہ ہماری گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ عدالت سے تصادم نہیں چاہتی، بلکہ کسی ادارے سے تصادم نہیں چاہتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بہت مایوسی ہوئی ہے جو بہت ایکسپیکٹیشن رکھ رہے تھے۔ ہم تو ایکسپیکٹیشن یہی رکھ رہے تھے کہ ہمارے پرائم منسٹر اپیئر ہوں گے، اپنا کیس لڑیں گے، اور اب تو دیکھیں کیس 15 دن کے بعد پھر ایک تاریخ رکھ لی گئی ہے، اس کے بعد پھر ہمارے جو لائر ہیں اعتزاز احسن صاحب وہ کیس لڑیں گے۔ میرے خیال میں جو قانونی چیز ہے ہم اس پوائنٹ پہ لڑ رہے ہیں، چاہے وہ NRO پہ خط لکھنے کی بات ہو، چاہے وہ آرٹیکل 248 کی بات ہو، جو قانون کہے گا، جو کانسٹیٹیوشن کہے گا، اس پر پرائم منسٹر عمل کریں گے۔ نبیل گبول صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں 2009 میں کورٹ نے یہ کہا کہ 2009 سے ہم یہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ایکٹ اپون دا کیس، اور ان سالوں میں کسی نے آ کے ہمیں صدر مملکت کی امیونٹی کے بارے میں تفصیلاً نہیں بتایا، یا ہم سے کسی نے مانگی بھی نہیں، ہمیں کسی نے انفارم بھی نہیں کیا۔ اعتزاز احسن صاحب کا پوائنٹ آف ویو اب یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے، جیسے چیف جسٹس کو امیونٹی ہے کیسز میں، اسی طرح صدر مملکت کو بھی ہے۔ اب آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اگلی جو ہیئرنگ رکھی ہے اس میں تو ایک نئی بحث 248 پر شروع ہو جائے گی نا؟ یہ جو اتنے سالوں سے جواب نہیں دیا تھا، یہ آپ کے حق میں نہیں گیا۔ That's what I'm trying to say۔ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ دیکھیں جیسمین، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کورٹ نے جو ہے پرائم منسٹر کو سمن پہلے نہیں کیا تھا، پرائم منسٹر کو بلایا گیا 19 تاریخ کو، پرائم منسٹر صاحب کو بلایا، وہ گئے۔ آرٹیکل 248 جو ہے وہ سیکنڈری ہے، وہ آج کورٹ میں اس کی شاید بحث ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ NRO کے اوپر خط لکھنا اور آرٹیکل 248 جو ہے
وہ اگر کسی بھی آپ ایک کلاس 10 کے اسٹوڈنٹ کو بھی کہیں گے کہ آپ آئین کی کتاب پڑھیں تو آرٹیکل 248 واضح ہے، اس میں ہمیں جا کر جو ہے ڈیفینڈ نہیں کرنا ہے آرٹیکل 248 کو، ہمیں چیلنج اگر کوئی کرے گا تو ہم جا کر اس چیلنج کے جواب میں ہمارے جو لائر ہیں وہ پیش ہوں گے اور بتائیں گے کہ آرٹیکل 248 جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی دیتا ہے، اور جب اگر پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے تو کس طرح ایک پرائم منسٹر وہ آئین کی خلاف ورزی کرے؟ دیکھیں پھر جسٹس کھوسا صاحب نے اعتزاز احسن کو یہ کیوں کہا کہ کسی اور پروسیڈنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ آرٹیکل 248 آف دا کانسٹیٹیوشن کی یہ جو شک ہے اس سے سیٹسفائی کر دیں کورٹ کو؟ اس کا مطلب کورٹ سیٹسفائی نہیں ہے نا، میں یہی تو کہہ رہی ہوں، کرنے کچھ اور گئے تھے، لے کچھ اور آئے ہیں وہاں سے۔ جیسمین دیکھیں بات وہی ہے، میں لائٹر موڈ میں تو ابھی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں میرے گلے میں پڑتی ہے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہمارے جو ججز ہیں، ہمارے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت قابل ججز ہیں اور بڑے اسٹرگل کے بعد جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ کے پہنچے۔ کیا ہم ان کو سکھائیں یا پڑھائیں یا میں جا کے ان کو پڑھاؤں کہ جو آرٹیکل 248 کیا کہتا ہے؟ وہ تو ان کو خود پتہ ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی جسٹس کھوسا صاحب نے یہ بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا ایک لینتھی ڈیبیٹ ہوگا اور یہ اگر وہ پروف کر سکتے ہیں، اگر ڈیبیٹ کھل گئی، ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی، پھر تو 248 کے اندر امیونٹی ہے، کیوں ہے، کس مقدمے میں ہے، کس چیز میں ہے؟ دیکھیں جیسمین اس کا میں طریقہ بتاؤں نا، میں اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ میرے بڑے سینئر یہاں پر لیڈرز بیٹھے ہیں، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جیسے، اقبال ظفر جھگڑا صاحب جیسے، وہ مجھے بیل آؤٹ ضرور کریں گے اس بات کے اوپر۔ آپ دیکھیں آرٹیکل 248 18 امینڈمنٹ کی جو یہ شک ہے، اس پر جب 18 امینڈمنٹ میں جب سب نے سائن کیا، اس وقت کیوں نہیں ہمارے اپوزیشن کے لیڈرز نے کہا کہ جی اس آرٹیکل 248 کو ختم کیا جائے؟ ٹھیک ہے، اس وقت اگر یہ کہہ دیتے ہم ختم کر دیتے، لیکن کسی نے یہ ڈیمانڈ اس وقت نہیں کی کیونکہ اس وقت ان کو ہوش حواس میں نہیں تھا آرٹیکل 248 کا جب 18 امینڈمنٹ پاس ہوا اور جب 19 امینڈمنٹ پاس ہوا۔ تو اگر ان کے پاس میجورٹی ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل نہ ہو، تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ they should go to the parliament اور پارلیمنٹ میں جا کر وہ 2/3 میجورٹی سے اس آرٹیکل 248 کو ختم کر دے۔ تو اگر ایک چیز ایک آئین کے اندر شک ہے، یہ ڈیمانڈ یہ تو نہیں کر رہے آپ کا کیس تو کورٹ میں ہے، یہ تو آپ کو کورٹ کو کہنا پڑے گا، یہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ یہ تو تھوڑی ہے۔ کورٹ کو ہم نے تو کورٹ کو آج کہہ دیا، اگر کورٹ اس پہ کورٹ نے کہا کہ کورٹ نے کہا اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ آرٹیکل 248 جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی امیونٹی نہیں، اگر ہم یہ ثابت کر دیں تو ہم نے کہا، ہمارے وکیل نے کہا کہ آپ ثابت کر کے بتائیں، ہم اپنے دلائل دیں گے۔ ہمیں تو میں تو کہتا ہوں، دیکھیں میں ایک لیگل مائنڈ نہیں ہوں، مجھے تو الف بے بھی پتہ نہیں ہے قانون کا، لیکن میں بھی یہ اتنا مجھے پتا ہے کہ ایک آئین ایک شک 248 جو لکھا ہے واضح طور پر، جس میں لکھا ہے کہ the president and the governor has immunity، تو جب immunity ہے یہی تو میں پھر پوچھ رہی ہوں، پھر ڈر کس چیز کا؟ امیونٹی اگر ہے، ادھر بھی ہے، جنیوا کنونشن کے تحت بھی ہے، تو پھر کیوں خط نہیں لکھتے سر؟ وہ یہی تو کورٹ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ 2009 سے آپ خط کیوں نہیں لکھتے؟ یہ اس کا بھی جواب میرے پاس ہے، لیکن چونکہ یہ آلریڈی کورٹ میں سب جوڈس ہو جائے گا، اگین پھر مجھے بھی چیف جسٹس صاحب بلا لیں گے کہ آپ نے یہ کیوں آرگیومنٹ کی ہے، اس کا بھی جواب میرے پاس ہے۔ لیکن اب چونکہ کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے، آپ ان کی اعتزاز احسن کی ڈیبیٹ جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 2 سال میں کیوں نہیں ہم نے یہ خط لکھا۔ آپ نے اچھا ٹھیک ہے، جب ہم ڈیبیٹ سنیں گے تو یہ پتا چلے گا کیوں آپ نے خط نہیں لکھا۔ وزیر اعظم اپنا موقف بیان کر چکے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر ہاشمی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ڈراپ سین کیا ہوگا، کس طرف جا رہے ہیں ہم، اور اس کا ڈراپ سین کبھی اس ٹینیور میں ہو بھی جائے گا یا نہیں اس این آر او کا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہاشمی صاحب، آپ نے جھگڑا صاحب اور نبیل صاحب دونوں کی گفتگو سنی، میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آج معاملات آپ سمجھتے ہیں مزید گھمبیر ہو گئے ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایکسپلینیشن یہ دینے گئے تھے اس کے عوض یہ 7 ایڈیشنل چیزوں کی ایکسپلینیشن کا بھی بوجھ لے آئے ہیں۔ یہ ویک ایڈمنسٹریشن اس کو برداشت کر پائے گی، نکل جائے گی اس کرائسس سے؟
देखिए इसमें जैस्मीन ये एक मुश्किल मरला ज़रूर है, क्योंकि अभी आप ये बातें चल रही हैं 248 की, फिर इंटरप्रिटेशन इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी कितने किस मामलात में है, किन मामलात में नहीं है, तो एक नई बहस का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये वैसे तो जो कहा जा रहा है कि ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि नबील मेरा भाई हैं, साथी हैं, अदालतों को पता भी हो कानून का, इसके बावजूद वकला अपने नुकात के ज़रिए से उनकी तवज्जो उधर ले जाते हैं जहाँ वो अपने मुवक्किल को फ़ायदा पहुँचाते हैं, और फिर कानून की तशरीह जो है उसका हक अदलिया के जजों का है और कानून बनाने का हक वो पार्लियामेंट का है। तो इसलिए ये जो अब इम्यूनिटी का ये इशू चला है, हकीकत तो यह है कि असल इशू ही यही है कि आया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को किन मामलात में पूछा जा सकता है, किस में नहीं पूछा जा सकता। अच्छा, और हमारी बदकिस्मती ये देखें कि हमारे यहाँ तो हर चीज़ को कंफ्यूज कर दिया जाता है। हमारा तो प्रेसिडेंट जो है वो एक पार्टी के सरबराह भी हैं, जो यानी आईनी तौर पे कोई कुछ बात अलग है, ये लिखा हुआ है कि जब वो रिज़ाइन करें तो 2 साल तक इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, ताकि वो पॉलिटिक्स पर असर अंदाज ना हो, इसलिए वो इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले सकेंगे कौमी इस ओहदे को कायम रखने के बाद। यहाँ ये है कि वो अपनी पार्टी के चेयरमैन भी हैं। अब उनका किस बात में पूछा जाए, उनका दोनों हैसियतें हैं, अगर इसका हल कौन तलाश करेगा। फिर अगर जो ये इम्यूनिटी का इशू है, इम्यूनिटी का, इसके ऊपर बहस चली तो यकीनन बहस आगे जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहस चलने में तो कोई बुरी बात नहीं है। हमारे मुल्क की जो चेकर्ड हिस्ट्री है उसके अंदर हम रोज़ाना ये शर्मिंदा होते हैं, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के अवाम, पूरी दुनिया के अंदर हमारे लीडर तो खड़े ही होते कटहरे में, दर हकीकत पाकिस्तानी कौम को इन्होंने कटहरे में खड़ा कर दिया है। ये तो शायद यहाँ से कोई ना कोई रास्ते से बड़ा वकील में जाता है तो बरी भी हो जाते हैं, लेकिन जो कौम जिस सूरत हाल में फंसी हुई है वो उसका क्राइसिस एक और रास्ता अख्तियार कर लेता है।